بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیشہ پھلوں اور سبزیوں کو مکمل طور پر چبانے کی عادت ڈالیں۔ انہیں جلدی جلدی نگلنے کے بجائے اچھی طرح چبا کر استعمال کریں، کیونکہ یہ عمل ہاضمے کا پہلا اور اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، جس سے غذائی اجزاء کا جذب ہونا مزید بہتر ہو جاتا ہے اور معدے پر بوجھ بھی کم پڑتا ہے۔ ایک اسلامی واقعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے 3 بار انگلی سے کھانا چھوا اور ہر بار اچھی طرح چبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا چبانا ہاضمے کی کنجی ہے۔ جو شخص اپنا لقمہ اچھی طرح چبائے گا اسے اس میں برکت ملے گی۔ یہ سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ پھل اور سبزیوں جیسی قدرتی غذاؤں کو بھی احتیاط سے چبانا چاہیے۔ پھلوں کو دھوپ میں سکھا کر محفوظ بنانا ایک قدیم اور مفید طریقہ ہے۔ آم، خوبانی اور انجیر جیسے پھلوں کو صاف کر کے دھوپ میں سکھائیں۔ یہ قدرتی خشک میوہ جات موسم سرما میں غذائیت کا بہترین ذریعہ بن سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے درخت سے کچھ پھل توڑے جو کہ خشک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ خشک پھل بھی اللہ کی نعمت ہے، انہیں قدرتی طور پر سکھا کر محفوظ کر لیا جائے تو مشکل وقت میں یہ کام آتے ہیں۔ آپ نے خود بھی کھجوروں کو سکھا کر رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ہمیشہ کھانے کے بعد تازہ پانی پینے کے بجائے پھل کھائیں یا پھلوں کا رس پئیں۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینا ہاضمے کے انزائمز کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ پپیتا، انناس یا پائن ایپل جیسے پھل ہاضمے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھانے کے دوران یا فوراً بعد پانی نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور سے افطار فرمایا اور تھوڑی دیر بعد تربوز تناول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نعمت کو دوسری نعمت سے ہضم کرو، یعنی میٹھے پھل کے بعد تر پھل نظام ہضم کو متوازن رکھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے عملی رہنمائی ہے۔ ہفتے میں ایک بار صرف پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل ہلکا کھانا کھائیں۔ اس دن گوشت، انڈے اور بھاری غذاؤں سے پرہیز کریں۔ یہ عمل جسم کے اندرونی نظام کو صاف کرنے اور معدے کو آرام دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پھلوں کو کاٹنے کے لیے الگ تیز اور صاف چاقو کا استعمال کریں۔ یہ چاقو صرف پھلوں کے لیے مخصوص ہو، گوشت یا دیگر چیزوں کے ذرات پھلوں پر نہ لگیں۔ اس سے پھلوں کے ذائقے اور صفائی دونوں کا تحفظ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. میں نے آپ کے لیے چند پھل کاٹ کر پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ چاقو صرف پھل کاٹنے کے لیے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، یہی چاقو سب کاموں میں استعمال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھلوں کے لیے الگ چاقو رکھو، کیونکہ ہر چیز کی علیحدہ صفائی ہوتی ہے. ہمارے لیے حفظان صحت کا ایک اہم اصول ہے. سبزیوں کو پکانے کے دوران ڈھکن ڈال کر رکھا کریں. اس سے نہ صرف توانائی کی بچت ہوتی ہے بلکہ سبزیوں کا قدرتی پانی اور غذائی اجزاء بھی ضائع نہیں ہوتے اور وہ جلد اور بہتر طریقے سے پک جاتی ہے. ناظرین، صبح نہار منہ کیلا، بادام اور شہد کا شیک پینے سے جسم کو توانائی ملتی ہے، ہاضمہ مضبوط رہتا ہے. اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سادہ غذائیں انسان کو لمبی عمر اور عبادت میں دل کو لچکدار بنا دیتی ہیں. گاجر، چقندر اور سیب کا جوس روز پینے سے خون صاف رہتا ہے، جلد روشن ہوتی ہے. اور ایک صحابی رسول بتاتے ہیں کہ ان کی صحت مندی کا راز یہیں سادہ پھلوں کا استعمال تھا جو شکر کے ساتھ کرتے تھے. پالک، میتھی اور دھنیا کا ساگ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، معدے اور جگر کو سکون دیتا ہے. اور ایک نیک ماں یہ سبزی بنا کر بچوں کو کھلاتی اور دعا کرتی کہ اے اللہ انہیں علم اور صحت عطا فرما. انار، ناشپاتی اور کیوی کا سلاد روز استعمال کرنے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، دل مضبوط رہتا ہے. اور ایک بزرگ کہتے تھے کہ سبز رنگ اور پھلوں کی تازگی دل و دماغ دونوں کے لیے ایک نعمت ہے. شکرکندی اور لوبیا کی سبزی کھانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے، دیر تک بھوک نہیں لگتی. اور ایک دیانتدار بزرگ روز یہیں کھا کر کھیت میں محنت کرتے اور تندرست رہتے. ناظرین، کیلا اور مونگ پھلی کا شیک بچوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے جو طاقت بڑھاتا ہے، یادداشت کو مضبوط کرتا ہے. اور ایک ماں یہ شیک بچوں کو پلاتی اور ہر گھونٹ پر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بچوں کو صحت دے. ناریل پانی اور تربوز گرمی میں جسم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، گردے صاف رکھتے ہیں. اور ایک نمازی بزرگ یہ پانی پینے کے بعد مسجد جاتے اور فجر کی نماز ادا کرتے. آملہ، شہد اور نیم گرم پانی کا شربت آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے، بالوں کو مضبوط کرتا ہے. اور ایک حافظ قرآن نے بتایا کہ یہ روزانہ نوش جان کرنے سے وہ سالہ سال بیمار نہیں ہوئے. شملہ مرچ، ٹماٹر اور ہری مرچ کا سلاد کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے، بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے. اور ایک استاد یہ سلاد شاگردوں کو کھلاتا اور کہتے کہ صحت مند جسم علم کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. کھیرا، لیمو اور پودینہ ملا کر کھانے سے جسم ڈیٹاکس ہوتا ہے، سر درد کم ہوتا ہے. اور ایک نیک بزرگ یہ پانی پی کر دن بھر عبادت اور کام میں تندرست رہتے. انجیر، کھجور اور دودھ کا شیک
بچوں کی نشوونما کے لیے ایک قدرتی ٹانک ہے۔ ایک ماں اسے بچوں کو پلاتی اور دعا کرتی کہ اے اللہ انہیں صحت اور ایمان دے۔ بروکلی، لہسن اور ادرک کا سوپ سردیوں میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے، گلا صاف رکھتا ہے، اور ایک طالب علم یہ سوپ پی کر امتحان کے دنوں میں بھی بیمار نہ ہوا۔ آڑو، خربوزہ اور تربوز کا فروٹ باؤل گرمی میں جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے، گردے صاف کرتا ہے، اور ایک بزرگ کہتے تھے کہ اللہ کی ٹھنڈی نعمتیں شکر کے ساتھ کھاؤ تو بیماری قریب بھی نہیں آتی۔ تلسی، پودینہ اور لیموں کی چائے نزلہ زکام میں شفا دیتی ہے، سانس کی نالیاں صاف رکھتی ہے۔ اور ایک امام صاحب یہیں چائے پی کر فجر پڑھاتے اور کبھی آواز بیٹھنے نہ دیتے تھے۔ سیب، کیلا اور امرود کا سلاد روز کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ ایک حافظ قرآن نے بتایا کہ یہی سلاد انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، سردیوں میں جسم کو حرارت دیتی ہے۔ اور ایک دیہاتی بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ غذا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھال ہے۔ شفتالو، ناشپاتی اور سیب کا سلاد قبض دور کرتا ہے، آنتوں کو طاقت دیتا ہے۔ اور ایک خاتون بتاتی ہیں کہ اسی سلاد نے پرسوں کی تکلیف سے انہیں نجات دلائی۔ بھنڈی، ٹماٹر اور پیاز کی سبزی شوگر لیول متوازن رکھتی ہے، معدہ ہلکا رکھتی ہے۔ اور ایک شوگر کے مریض نے اسی غذا سے اپنی دوائیں کم کی۔ سبز لوبیا، مٹر اور گاجر کی سبزی بچوں کی نشوونما کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ ایک استاد بتاتے تھے کہ یہ سبزیاں بچوں کے دماغ اور جسم دونوں کو طاقت دیتی ہیں۔ کچن گارڈن میں اگائی ہوئی سبزیاں زیادہ غذائیت دیتی ہیں کیونکہ یہ تازہ اور بابرکت ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ روزانہ صبح خود سبزیاں کاٹ کر کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ زیتون کے تیل میں سبزیاں پکانے سے دل محفوظ رہتا ہے، جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے۔ اور ایک نیک شخص ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سنتی غذا ایمان اور صحت دونوں کے لیے بہترین ہے۔ انجیر اور کھجور کا قہوہ قبض دور کرتا ہے اور توانائی کو بڑھاتا ہے۔ ایک صحابی یہ قہوہ پی کر کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے سادہ غذاؤں میں شفا رکھی ہے۔ شکرکندی، گاجر اور لوبیے کا ہلکا سا سالن وزن کم کرنے اور شوگر کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور ایک بزرگ یہی روزانہ کھا کر بیمار نہ ہوئے تھے۔ آملہ، سیب اور کیوی کا جوس خون صاف کرتا ہے، جلد نکھارتا ہے۔ اور ایک حافظ قرآن فرماتے تھے کہ صحت مند جسم عبادت میں خشوع اور سکون لاتا ہے۔ دن کی شروعات ہلکی سی جسمانی حرکت سے کرنے سے جسم کے اندر جمی سستی ختم ہوتی ہے، کیونکہ صبح کے وقت چند منٹ کی واک یا نرم ورزش خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے، جوڑوں کو متحرک رکھتی ہے اور دن بھر چستی برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ کھانے میں بہت زیادہ مصالحہ جات استعمال کرنے کے بجائے قدرتی ذائقوں کو ترجیح دینا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔
کیونکہ تیز مثالیں معدے کی جلن اور تذابیت کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ ہلکی اور سادہ غذا ہاضمے کو سہارا دیتی ہے۔ اپنے دن کے دوران درست طریقے سے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کا خیال رکھنا ریڑھ کی ہڈی کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ غلط انداز آہستہ آہستہ کمر، گردن اور کندھوں کے درد کا باعث بنتا ہے، جبکہ درست پوسچر جسم کو ہمیشہ متوازن رکھتا ہے۔ روزانہ مناسب مقدار میں قدرتی پروٹین رہنا جسم کی مضبوطی کے لیے اہم ہے، جبکہ پروٹین پٹھوں کی مرمت، جسم کی تعمیر اور قوت مدافعت کو بہتر بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، چاہے وہ دالوں سے حاصل ہو یا دیگر قدرتی ذرائع سے۔ بغیر ضرورت کے ادویات کا استعمال ترک کرنا صحت کے لیے دانش مندانہ فیصلہ ہے، کیونکہ بار بار دوائیں لینے سے جسم کا قدرتی نظام کمزور پڑ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ احتیاطی تدبیر اور متوازن طرز زندگی اپنائی جائے۔ اپنے ارد گرد مثبت اور حوصلہ افزا لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اچھی صحبت انسان کو پر امید رکھتی ہے، منفی خیالات کم کرتی ہے، دل کو خوش رکھتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہنسی مذاق اور خوش مزاجی کو جگہ دینا جسم کے لیے قدرتی طاقت کا کام کرتا ہے، کیونکہ خوشی سے دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور مدافعاتی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد بھاری کام کرنے یا ورزش کرنے سے پرہیز کرنا معدے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جسم کی توانائی ہاضمے پر لگی ہوتی ہے۔ آرام دینے سے غذا بہتر طور پر ہضم ہوتی ہے اور تکلیف سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ روزانہ اپنی خوراک میں سبز پتوں والی سبزیاں شامل کرنا خون کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ان میں آئرن اور دیگر معدنیات ہوتی ہیں جو کمزوری کو دور کرتی ہیں، جسم کو طاقت فراہم کرتی ہیں۔ اپنے خیالات اور احساسات کو متوازن رکھنا مجموعی صحت کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ حد سے زیادہ اداسی یا خوشی دونوں ہی جسم پر اثر ڈالتی ہیں۔ اعتدال اور سکون انسان کو صحت مند اور پرسکون زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔